نوشین بیگم کی چالوں کا پول آخرکار کھل ہی جاتا ہے اور نوشین بیگم کا ماہم کو اغوا کرنے کا کارنامہ ماہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ ماہم کے اغوا کے پیچھے نوشین بیگم کا ہی ہاتھ تھا اور وہ ہی اس سارے کارنامے کی ماسٹر مائنڈ تھی۔ تو ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نوشین بیگم کے پاس اس کی دوست عروج آئی ہوتی ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ نوشین بیگم اسے بتاتی ہے کہ وہ عائشہ کو اس گھر سے نکال کر ہی دام لے گی اور اسے ازمیر کی زندگی میں کبھی نہیں رہنے دے گی اور وہ ہمت کر کے یہ کام کر ہی دکھائے گی اور اس مقصد کے لیے وہ اب تک کافی پاپڑ بیل چکی ہے۔ وہ اپنی دوست کو مزید بتاتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ ماہم کو اغوا کروانے کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی ہاتھ تھا اور یہ کام اتنا بھی آسان نہیں تھا، لیکن میں نے یہ کام بھی کر دکھایا اور گنڈوں کی مدد سے ماہم کو اغوا کروا دیا اور آگے دیکھو میں کیا کر سکتی ہوں۔ لیکن اب تم ہی دیکھو، اس کے باوجود ازمیر ہے کہ وہ اب عائشہ کرنے لگ گیا ہے اور یہیں پہ اب مجھے اپنی ہار نظر آتی دکھائی دے رہی ہے۔ اسی دوران ماہم وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے اور اس کے کانوں میں نوشین بیگم کی آواز پڑتی ہے تو وہ فوراً وہیں رک جاتی ہے۔ وہ نوشین بیگم اور اس کی دوست کی تمام باتیں سن لیتی ہے۔ ماہم کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اغوا کے پیچھے نوشین بیگم کا ہی ہاتھ تھا تو وہ تو حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتی ہے اور حیران و پریشان ہوتی ہے کہ نوشین بیگم آخر اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ وہ تو اس کا بہت خیال رکھتی تھی، تو پھر اس کے اغوا کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ پھر وہ سوچتی ہے کہ کیا نوشین آنٹی نے یہ سب کچھ اپنے بیٹے ازمیر سے شادی کروانے کے لیے اس کے ساتھ کیا اور پھر نوشین آنٹی کی طرف سے ہی عائشہ کا نام لیا گیا کہ اس نے اغوا کروایا ہے تاکہ میرے دل میں عائشہ کے لیے نفرت بھر جائے۔ کیا نوشین آنٹی اس حد تک گر سکتی ہیں؟ تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ازمیر کافی پریشانی اور حیرت میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنے والد کے پاس جا کر کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنی زندگی میں آگے کیسے بڑھوں اور اپنی زندگی کے فیصلے کیسے کروں۔ میں بہت زیادہ کشمکش میں مبتلا ہوں۔ ازمیر کے والد کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے بتاؤ، کیا پتا میں تمہاری پریشانی دور کرنے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ تو ازمیر اب انہیں کہتا ہے کہ میں عائشہ کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا، لیکن دوسری طرف مام ہے جو کہ عائشہ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی اور وہ عائشہ کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کرے گی۔ لیکن اب آپ ہی اس معاملے میں میری رہنمائی فرمائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو فرقان صاحب ازمیر سے کہتے ہیں کہ سمپل سی بات ہے، تم اس معاملے کو اچھے سے سولو کر سکتے ہو۔ تمہیں اپنے دل و دماغ سے کام لینا ہوگا کہ آخر تمہارے لیے کیا صحیح ہوگا اور کیا غلط۔ تم کس کا ساتھ چاہتے ہو اور تمہیں کس سے محبت ہے۔ تو ازمیر اب بہت سوچنے کے بعد والد کو بتاتا ہے کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی عائشہ سے محبت کرنے لگا ہوں اور میں زندگی میں عائشہ کا ہی ساتھ چاہتا ہوں۔ تو فرقان صاحب اب اس بات پر ایک زوردار کہکا لگاتے ہیں اور خوشی سے ازمیر سے کہتے ہیں کہ لو فیصلہ ہو گیا، اب کیا پریشانی ہے۔ تو ازمیر اب اپنے باپ سے کہتا ہے کہ آپ اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں۔ تو فرقان صاحب کہتے ہیں کہ اس میں خوشی کی ہی بات ہے، فیصلہ تم نے خود اپنے دل و دماغ سے کر ہی لیا اور جو بھی فیصلہ کیا تمہارے لیے آگے جا کر بہت بہتر ثابت ہوگا۔ دوسری طرف دادی کہتی ہیں کہ میں عمرے پر جانے لگی ہوں اور اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تو عائشہ کو بھی جب یہ پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور دادی سے کہتی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میری بھی دلی خواہش ہے کہ میں اللہ کے در پر جاؤں۔ تو وہیں موجود نوشین بیگم کو عائشہ کی یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہیں کہ تم کیوں جانا چاہتی ہو، بھلا گھر کے کام کاج کون دیکھے گا، اور ویسے بھی عمرے پر جانے کے لیے محرم کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اماں تو اپنے بھانجے کے ساتھ جا رہی ہیں، لیکن تم ان کے ساتھ کس حیثیت سے جاؤ گی، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ازمیر اور فرقان تو ساتھ نہیں جا رہے، پھر تم کیوں ساتھ جانے کے لیے بے چین ہو رہی ہو۔ دادی کا بھی دل ہوتا ہے کہ عائشہ ساتھ چلے، لیکن نوشین بیگم کی کڑوی باتیں سن کر وہ بھی چپ کر جاتی ہیں اور عائشہ بھی اب مزید کوئی بات نہیں کرتی۔ عائشہ جب نماز پڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ اللہ کے آگے گڑ گڑا کر دعا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یا اللہ مجھے بس ایک بار اپنے گھر بلا لے، میرا تو پاسپورٹ بھی بنا ہوا ہے، لیکن مجھے جلدی سے اپنے در پر بلا لیں، میں مدینہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ عائشہ تو بہت ہی تڑپ اور لگن سے بارگاہ الہی میں دعا کر رہی ہوتی ہے۔ تو وہیں ازمیر بھی آ جاتا ہے اور عائشہ کی یہ تمام دعا سن لیتا ہے اور وہ اب عہد کر لیتا ہے کہ وہ اب عائشہ سے کچھ نہیں چھپائے گا اور اسے ساری سچائی سے آگاہ کر دے گا۔ وہ اب عائشہ کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر بتاتا ہے کہ مجھ سے زندگی میں بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور میں اس غلطی پر بہت پچھتا رہا ہوں۔
مجھے اس غلطی کا خمیازہ بننا ہے۔ تو عائشہ حیران ہو کر ازمیر کو دیکھتی ہے کہ پتہ نہیں ازمیر اب کیا کہنے والا ہے۔ ازمیر اسے کہتا ہے کہ تمہارے والد کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ کسی اور کی گاڑی سے نہیں بلکہ میری گاڑی سے ہوا تھا، اور میں ہی اس وقت گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اور تمہارے والد میری وجہ سے ہی اس دنیا سے گئے ہیں۔ عائشہ کو ازمیر کی یہ بات سن کر ایک دم سے جھٹکا لگتا ہے اور وہ ازمیر سے تھوڑا فاصلہ اختیار کر لیتی ہے اور حیران و پریشان ہو جاتی ہے کہ اب تک ازمیر نے اس سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی اور اسے حقیقت سے آگاہ کیوں نہ کیا۔ دوسری طرف ماہم اب عائشہ کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرے دل پر بہت بڑا بوجھ ہے اور میں وہ بوجھ اتارنا چاہتی ہوں۔ میں نے ہمیشہ تمہیں حقیر جانا اور میرے دل میں تمہارے لیے ہمیشہ نفرت ہی بھری رہی۔ اگر تم مجھے معاف کر دو گی تو میں سمجھوں گی کہ میرے خدا نے بھی مجھے معاف کر دیا۔ میں ایسی تھی نہیں لیکن مجھے ایسا بنا دیا گیا۔ تو عائشہ اب ماہم کو معاف کر دے گی، لیکن کیا عائشہ ازمیر کو بھی اب معاف کر پائے گی اور آگے چل کر اس کے ساتھ اچھے سے زندگی بسر کر پائے گی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔